الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا في العشر الأواخر من رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس نشست کو ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین. ناظرین، ماہ مقدس کا دوسرا عشرہ بالکل اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. چند گھڑیوں کے بعد یہ عشرہ ہم سے رخصت ہو جائے گا جو عشرہ مغفرت تھا، اور آنے والی جو رات آج ہے، اس رات سے آخری عشرہ کی شروعات ہوگی، جس عشرے کو عتق من النیران کہا جاتا ہے، جہنم سے خلاصی کا. اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں جو کچھ بھی ہم نے، آپ نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، پوری امت کے افراد نے جس انداز سے عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، تہجد کی نماز ادا کی ہے، تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، صدقات کی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، یا جس بھی شکل میں کوئی نیکی کی ہے، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک سب کی ساری نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو قبول فرمائے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کسی بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. نہ ہم روزے کا حق ادا کر سکے، نہ ہم قیام کا حق ادا کر سکے، نہ ہم تراویح کا حق ادا کر سکے، نہ قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا کر سکے. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ اس مہینے کے حوالے سے جو سب سے بڑی چیز تھی، ادب احترام. سچی بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے ادب اور اکرام کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی حق ادا نہ کیا. ہم نہیں کر سکے اس مہینے کا ادب، نہ کر سکے اس مہینے کا احترام و اکرام. ہمیں گناہوں سے جس انداز سے بچنا چاہیے، واہیات باتوں سے، واہیات چیزوں سے، لغویات سے، گناہ سے، معصیت سے، اللہ پاک کی نافرمانی سے. سچی بات یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کی ذات سے ہم پر امید ہیں. اللہ پاک جہاں اپنے نیک بندوں کی مغفرت فرمائیں گے، انہی نیک بندوں کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں. اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی چاہیے. ہمیں پوری امید ہے ناظرین، اللہ پاک یقیناً ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے. جس اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، روزہ رکھنے کی جس اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے، جس اللہ پاک نے ہمیں قیام کی توفیق دی ہے، جس بھی عمل کی ہمیں کرنے کی توفیق مل، ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں. صحابہ اکرام کا جو طریقہ ہوتا تھا ناظرین، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سچی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا نیکی کریں گے، کیا عبادات کریں گے، کیا روزہ رکھیں گے، کیا ہم زکوٰۃ دیں گے، کیا صدقہ دیں گے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم بہت کمزور، ایمان بھی کمزور، روح بھی کمزور، جسم بھی کمزور، ارادے بھی کمزور، حوصلے بھی کمزور، ہمت بھی کمزور، بہت کمزور.
تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے ضعف کا خیال رکھتے ہوئے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ پاک پوری امت کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو ناظرین، تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ اس عشرے کی سب سے جو بڑی خصوصیت ہے کہ اس عشرے کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو میں نے سورۃ القدر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے۔ قدر کے معنی دو ہیں ناظرین۔ قدر کا ایک معنی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، قدر و منزلت، عزت، کسی کی قدر، ویلیوبل، ویلیو۔ تو قدر، یہ رات قدر والی، عزت و منزلت والی رات ہے کہ جو شخص اس رات سے وابستہ ہوتا ہے یہ رات اسے عزت عطا کرتی ہے۔ کوئی فرد وابستہ ہو اس رات میں عبادت کر کے اس رات سے وابستہ ہو جائے، وہ فرد باعزت بنے گا، اللہ کریم اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ کوئی جماعت اگر اس رات میں عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو وہ جماعت باعزت ہوگی، اور اگر پوری کی پوری امت اس رات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، عبادت کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کر لے، تو وہ پوری کی پوری امت انشاءاللہ تعالی باعزت ہوگی، مکرم ہوگی، محترم ہوگی۔ قدر کے دوسرے معنی علماء نے، مفسرین نے لکھے ہیں، قدر کے معنی تقدیر، قضاء و قدر سے، چونکہ اگلے سال تک آنے والے تمام واقعات، تمام باتیں اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک ہونے والے ہیں، پیش آنے والے ہیں۔ موت، رزق اور ساری کی ساری چیزیں ہیں، بارش کتنی ہوگی، رزق کسی کو کتنا ملے گا۔ تو قدر سے مراد اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں ان تمام واقعات کی لسٹ، اور واقعات کے حوالے سے ساری چیزیں، ساری باتیں۔ سب سے پہلے میں ترجمہ کروں گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس رات کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ارشاد گرامی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتہ کہ وہ قدر کی رات کیا چیز ہے، کیا شے ہے، کتنی بعظمت وہ رات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی قدر و منزلت والی رات ہے، کتنی عظمت، کتنی برکتوں والی رات ہے۔ آگے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس اتنا آپ سمجھ لیں، بس یوں سمجھ لیں، یہ بھی ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ قدر کی رات جسے ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں، وہ قدر کی رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ یعنی ایک بندہ جو 1000 مہینوں میں عبادت کرے، عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے، تو وہ اس ایک رات میں عبادت کر کے 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب پا سکتا۔ اور یہاں برابر بھی نہیں کہا، فرمایا کہ خیر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ خیر والی وہ رات ہے جسے ہمارا آپ شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کتنی خیر ہے 1000 مہینوں کے مقابلے میں؟ دو گنی، تین گنا، 4 گنا، کئی گنے، اس کی کوئی حد و حساب نہیں۔ صرف آپ 1000 مہینے کا اگر حساب آپ لگائیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 83 ایئرس کی عبادت کا ثواب اس ایک رات۔ اندازہ لگائیے، مفسرین نے اس سورت کی شان نزول یہ لکھا ہے کہ یہ سورت کیسے اور کب کیوں نازل ہوئی، کہ ایک موقع پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے عبادت کی، کہ رات میں وہ رات بھر قیام کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور دن بھر وہ اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا تھا۔ 1000 سال، اتنی عمریں ہوتی تھیں بنی اسرائیل کے لوگوں کی، افراد کی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں محسوس ہوئی کہ یا اللہ، پھر تو میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کی عمر تو ایوریج 63 ہے، ان کے مقابلے میں تو میری امت کے اعمال بڑے تھوڑے ہوں گے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ 90 سال۔ یا اللہ، پھر تو میری امت اس مقام کو نہیں حاصل کر پائے گی، پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ ان کے اعمال تو بڑے تھوڑے ہیں، نمازیں بڑی تھوڑی ہیں۔ آپ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی پر۔ کہتے ہیں اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال، یہ باتیں سنی، ظاہر ہے کہ اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس افسوس اور اس فکر پر اللہ پاک نے یہ نعمت پوری امت کو عطا فرما دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ پچھلی امتیں
اللہ پاک کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مدتوں اور طویل مدتوں جو ریاضت اور عبادات کرتی تھیں، تب جا کے وہ اللہ کا قرب، اللہ پاک کے قرب تقرب کا وہ مقام حاصل کر پاتی تھی۔ آپ کی امت کو تو ہم نے ایک ایسی رات دی ہے کہ ایک رات کو اگر یہ پالے تو ان کا بیڑا پار۔ پچھلی امتوں کے مقابلے میں جو ہزاروں سال اور سینکڑوں سال عبادت کر کے وہ قرب و تقرب حاصل کیا کرتی تھیں، آپ کی امت کو تو ایک رات وہ ایسی دے دی گئی کہ وہ اگر عبادت کر لیں تو وہ مقام حاصل کر لیں جو پچھلی امتیں سالہ سال اور سینکڑوں سال عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کے ماں باپ قربان کہ جو کچھ ہمیں ملا ناظرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ اس لیے آج جو رات آنے والی ہے شب جمعہ بھی ہے، بڑی بابرکت رات ہے، آج شب جمعہ ہے اور پہلی اوڈ نائٹ ہے، طاق رات ہے، پہلی شب قدر، شب 21، 20 روزہ مکمل رات آنے والی شب 21 کی بڑی مبارک رات، بڑی مبارک۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص قدر کی رات کی خیر و برکت سے محروم رہا تو واقعی معنوں میں وہ بڑا بدبخت، بڑا محروم شخص ہے، وہ بندہ ہو یا بندی۔ اس لیے ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے آنے والی رات کے حوالے سے، اس کو خیر مقدم کرنا ہے، اس کو ویلکم کرنا ہے اور اس کا اچھے انداز میں اس کا استقبال کرنا ہے۔ ناظر ابھی کچھ گھنٹہ اگر رہ گیا ہے، 1.5 گھنٹے رہ گئے ہیں، ابھی سے تیاری میں لگ جائیں۔ بہت سے لوگ اس عشرے کے حوالے سے ایک اسپیشل جو عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔ مرد حضرات سورج غروب ہونے سے پہلے سن سیٹ سے پہلے مسجد میں حاضر ہوں گے اور پھر مسجد میں اپنی جو جگہ ان کو ملے گی وہاں اعتکاف کریں گے۔ بڑا اسپیشل عمل، بڑی اسپیشل عبادت، اور خواتین ہماری بہنیں گھروں میں نیت کر کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ گھر کا کوئی بھی ایک حصہ آپ متعین کر لیں، کوئی کونا متعین کر لیں، کوئی کارنر متعین کر لیں جہاں آپ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ سکتی ہیں۔ تو بڑی دیکھیں اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا یقینی طور پہ اس رات کو پانے والا ہوتا ہے کہ 10 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی، اور پھر 10 میں سے 5 آپ ہٹا دیں، 5 راتوں میں سے اوڈ نائٹ میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات تو قدر کی رات ہوگی۔ تو گویا اعتکاف کرنے والا شخص یقینی طور پہ کنفرم اس رات کو پا لیتا ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں مسجدوں میں، چاہے ہماری خواتین بہنیں بیٹیاں مائیں گھروں میں ہیں، وہ بھی پا سکتی ہیں۔ تو دیکھیں 2 عشرہ گزر گیا، اس کی اب تلافی تو نہیں ہو سکتی۔ آدمی استغفار اور توبہ ہی کر سکتا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ کمی کوتاہی معاف فرما۔ لیکن جو عشرہ آ رہا ہے ناظرین، اللہ کا واسطہ ہے اس میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیسرا عشرہ آتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، ازار باندھ لیتے۔ اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جب کوئی سخت مقابلہ ہو اور تو آدمی کیا کرتا ہے، کمر کس لیتا ہے۔ جو کچھ اس نے ازار پہنا ہوا ہوتا ہے اور تہبند پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کو مطلب کہ آدمی مستعد اور فلی تیاری کے ساتھ پریپریشن اس نے کر لیا، فلی تیاری۔ تو فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم کا یہ حال ہوتا تھا سخاوت کا، جیسے تیز آندھی کی طرح۔ یوں تو آپ پورے کے پورے سال سخاوت کی دریا بہتی رہتی تھی، لیکن جب رمضان آتا اور خاص کر کے تیسرا عشرہ جب آتا تو تیز آندھی کی طرح آپ کی سخاوت کی صورتحال ہوا کرتی تھی۔ تو ناظرین اس صورت میں اللہ پاک نے ایک تو سب سے جو بڑی بات یہ بتلائی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم نازل کیا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی 2 صورت ہو سکتی ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے شب قدر کے اندر پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا، پھر اس کے بعد 23 سالہ کے اندر تھوڑا 23 سالہ عرصہ میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا گیا۔ قرآن کریم کی نزول کی جو پوری مدت ہے 23 سال ہے۔ تو ایک تفسیر یہ ہے قرآن کریم پورا کا پورا لوح محفوظ سے اتارا گیا اور آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، پھر 23 سالہ دور کے اندر تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم نازل کرنے کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پہلی جو آیت نازل ہوئی 5 آیتیں سورہ علق کی، وہ رمضان میں اس کا سلسلہ شروع ہوا نزول کا، اس کے بعد پھر 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ تو ناظرین قرآن کریم کی آپ عظمت دیکھیں، فضیلت دیکھیں کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات شب قدر بن گئی۔
جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ شہر حرمین شریفین بن گیا، مکہ اور مدینہ۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا۔ جس عظیم پیغمبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، آپ امام الانبیاء بن گئے، وجہ خلق کائنات بن گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جو بھی اس سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا اور جس انداز کی اس سے وابستگی ہوگی وہ اتنا ہی محترم باعزت ہوتا چلا جائے۔ قرآن کریم کے حوالے سے بہت سے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، جی چاہ رہا کہ آپ کو سناؤں، سب تو نہیں سنا سکتا، چند واقعات ضرور میں سناؤں گا آپ کو کہ قرآن مجید سے تعلق، رابطہ، اور پھر وہ رابطہ جتنا گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ہم قرآن مجید سے مستفید ہوتے چلے جائیں۔ شیخ ذوالفقار دامت برکاتہم نے، حضرت نے بڑا عجیب ایک واقعہ لکھا ہے قرآن مجید سے تعلق کا، کہ قرآن مجید سے اگر ہماری یاری یا دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو کم درجے کا تعلق بھی اگر قرآن سے ہو تو تب بھی نفع سے خالی نہیں۔ حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ میں امریکہ میں کچھ عرصہ رہا، وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نوجوان ہمارا وہاں کہیں کام کرتا تھا، دوران کام اس کا کسی خاتون سے تعلق ہو گیا، اور اس قدر تعلق ہو گیا کہ پھر وہ شادی کا اس نے پرپوز کیا شادی کے لیے اس کے گھر والوں سے۔ گھر والے بڑے سخت تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہماری کچھ شرطیں ہیں، آپ شرط مان لو تو ہم شادی کرتے ہیں۔ لیکن وہ شخص، وہ نوجوان، بالکل اس کا جو عشق ہے اپنے شباب اور عروج پر عشق تھا، محبت تھی، وہ ہر شرط ماننے کو تیار تھا، اور ساری شرطیں اس نے مان لی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے اپنے گھر والوں کو فون نہیں کرنا، ایک شرط یہ بھی تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی کمیونٹی سے دور ہمارے علاقے میں آ کے رہنا ہوگا، یہ بھی اس نے مان لیا۔ آپ کو مسجد نہیں جانا، اور ہمارے ساتھ سنڈے کو جو ہمارا جو طریقہ ہے کار ہے عبادت کا، ہمارے ساتھ آپ نے چلنا ہے، وہ بھی مان کے، یعنی ساری شرطیں اس کی منظور۔ اس شخص نے اپنی ساری کہانی اپنی زبانی حضرت کو، حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، بہت عظیم بزرگ ہیں، بہت بڑی ہستی حضرت کی، حضرت نے واقعہ سنایا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص اتنا پھر محو ہو گیا اپنی زندگی میں کہ بالکل دین سے دور، مسجد سے دور، اسلام سے دور، اللہ معاف کرے بس اس کا نام باقی رہ گیا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، سب کچھ وہ لوز کر چکا تھا اور سب کچھ ضائع کر چکا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری زندگی چلتی رہی، گزرتی رہی، اور چونکہ ہر چیز پہ پابندی تھی، لیکن ایک چیز میرے پاس تھی، قرآن مجید کا ایک نسخہ چھوٹا سا میں نے رکھا ہوا تھا، اور وہ میرے بیڈ روم میں میرے ٹیبل پہ وہ نسخہ تھا۔ جب میں ورک پہ جاتا، آفس جاتا، تو ایک نظر اس قرآن کو دیکھ لیتا تھا، اور جب میں اس قرآن کو دیکھتا تو اپنے دل میں یہ کہتا کہ چلو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کا ایک نسخہ میرے پاس ہے، مجھے اس قرآن مجید کو روزانہ دیکھنے کی اجازت تھی۔ میں دیکھ کے آفس چلا جاتا، اور واپس جب آفس سے آتا تو اس قرآن کو ایک مرتبہ ضرور دیکھتا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ایک دن آفس سے آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ٹیبل پہ ساری کتابیں، اور بھی کتابیں نہیں ہیں، قرآن بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی مسز سے پوچھا کہ یہاں کتابیں تھیں وہ ساری کہاں چلے گئیں؟ اس نے کہا جی وہ ایسی کتابیں تھیں جو تم پڑھتے ہو نہ ہم پڑھتے ہیں، ان ساری کتابوں کو میں نے بن میں ڈال دیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں پریشان کی میں اسے کیا کہوں۔ میں نے کہا کس بن میں تم نے ڈالا؟ پھر میں اس بن میں جا کے میں نے تلاشی لی تو بہرحال مجھے وہ قرآن مجید ملا۔ میں نے اسے اٹھایا، میں نے اسے چوما، میں نے اسے سینے سے لگایا، میں نے اسے آنکھوں سے لگایا، پھر میں اس قرآن کو لے کے واپس اس گھر کو چھوڑ کے میں مسجد چلا آیا۔ واپس آیا تو فجر کا وقت تھا، امام صاحب نے دروازہ کھولا۔ امام صاحب نے پھر مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، 3-4 سال ہو گئے ہم تمہیں تلاش کر کر کے تھک گئے، تم کہاں غائب ہو گئے؟ اس بندے نے پھر اس امام صاحب کو اپنا سارا ماجرا سنایا کہ امام صاحب میں تقریباً مرتد ہو چکا تھا،
میرے پاس صرف ایک قرآن مجید کے نسخے صرف دیکھنے کا ایک سہارا تھا، میں پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، میں قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا تھا، صرف قرآن کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ میں قرآن کو صبح شام ایک مرتبہ ضرور دیکھتا تھا اور یہ اپنے دل میں یہ باتیں کیا کرتا تھا کہ میرے اللہ اتنا تو شکر ہے کہ ہمیں قرآن مجید میرے کمرے میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے، میں دیکھ تو لیتا ہوں۔ حضرت نے یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد یہ بتلایا کہ اللہ کے بندو، قرآن مجید سے کمزور ترین بھی اگر ہمارا رشتہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ نے وہ قرآن، اللہ اکبر، ایسا عظیم الشان پر تاثیر کلام جو سراپا معجزہ، قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم قاری گزرے ہیں۔ کون ایسا شخص ہوگا جو ان کی قرأت سے محظوظ نہیں ہوا ہوگا؟ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اکبر ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ کون ایسا شخص ہوگا جس نے ان کی قرآن تلاوت سنی ہوگی اور اس کی آنکھیں اشک بار نہ ہوئی ہوں گی؟ قرآن سن کے تو دیکھیں ان کی آپ تلاوت۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے قرآن مجید کا کوئی معجزہ بھی دیکھا؟ تو کہتے ہیں قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دو معجزہ میں کس معجزہ کا تذکرہ کروں اور سناؤں آپ کو؟ ایک دو معجزے میں نے دیکھے، بے شمار معجزے میں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کے دیکھے۔ ہاں ایک میں سناتا ہوں، قاری عبدالباسط صاحب فرما رہے ہیں کہ ان معجزوں میں سے ایک معجزہ میں سناتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے قاری صاحب کہ یہ وہ دور ہے جس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا جمال عبد الناصر صاحب تھے، کہتے ہیں ان کا سفر ہوا رشیا کا۔ اس سفر میں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مجھے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، رشیا چلنا ہے۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ یا اللہ رشیا میں میرا کیا کام ہے؟ میں تو سعودیہ جاتا ہوں، دبئی جاتا ہوں، اسلامی مسلم ممالک ہے، وہاں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، جہاں لوگ ہیں قرآن سنتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، بھرا اس ملک میں۔ لیکن بہرحال ان کا حکم تھا، میں ساتھ میں چلا گیا۔ کہتے ہیں وہاں میٹنگ تھی، میٹنگ کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جمال عبد الناصر صاحب نے قاری صاحب سے فرمایا کہ قاری صاحب آپ کچھ سنائیں، اور جو لوگ وہاں آڈینس تھے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، آپ کی باتیں تو ہم نے کمیونزم کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم نے سن لی، آپ نے اپنی کتاب بھی ہمیں دکھائی، اب تھوڑا سا ہمارا بھی سن لیں آپ۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ وہ صورت ہے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صورت کو سن کر ایمان لائے تھے، اور وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ وہ جو ان کی بہن فاطمہ جس صورت کی تلاوت کر رہی تھی، یہ وہی صورت ہے سورہ طٰہٰ۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت شروع کی، دو رکوع کی تلاوت میں مسلسل کرتا رہا۔ جب رکوع میں نے ختم کیا اور تلاوت ختم کی، میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ پورا مجمع زار و قطار بلک بلک کے رو رہا تھا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ شیخ بھی وہاں موجود تھے۔ شیخ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ وہ سارے کمیونسٹ لوگ ہیں، ان کا قرآن پر کوئی یقین نہیں، خدا بیزار لوگ ہیں، دین سے بیزار لوگ ہیں، ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن اللہ پاک کا یہ کلام ناظرین اتنی تاثیر ہے، اتنی اس کی اندر تاثیر ہے، کبھی آپ دل لگا کے پڑھ کے تو دیکھیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہم کیوں رو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے اس کے معانی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کیوں رو۔ لیکن اس قرآن کے اندر جو کچھ تم پڑھ رہے ہو، اتنا سوز ہے، اتنا گزاز ہے، اتنی مٹھاس ہے، اتنی جاذبیت ہے کہ ہمیں آنسوؤں پر قابو نہیں۔ تو ناظرین وہ کلام اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا، عظیم الشان کلام۔ یہ وہ کلام ہے جو انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا کلام، بھٹکے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والا کلام، بے راہ رو لوگوں کو راہ دکھانے والا یہ ایک عظیم الشان کلام اللہ پاک کی طرف سے آخری ہدایت نام۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، اے لوگو قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کی زبان مبارک سے نکلا ہوا۔ دنیا کی ساری کتابیں ناظرین آپ ان کو کتاب اللہ کہہ سکتے ہیں، کلام اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے،
ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے کتاب اللہ ہے، لیکن کلام اللہ ہونے کا شرف صرف اس قرآن کو ہے جو ہمارے درمیان۔ تو یہ رات بڑی مقدس رات، اگر ہم میں سے کسی شخص کو عزت دینے والی رات، اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو قرآن کی تلاوت کیا کرو، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، اللہ پاک نے اس قرآن کے ذریعے اللہ پاک قوموں کو عزت عطا رفعت عطا فرماتے ہیں، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے۔ تو شاعر نے کہا ہے نا کہ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہی ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج وہی قرآن اپنی پوری عظمت کے ساتھ، تمام انوار و برکات کے ساتھ، اسی تاثیر کے ساتھ آج ہمارے درمیان موجود ہے ناظرین۔ لیکن ہائے افسوس، صد افسوس کہ آج قرآن سے نفع اٹھانے والے لوگ نہ رہے۔ آج قرآن پورے سال ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ کوئی اللہ کا بندہ قرآن تو اٹھائے، قرآن کے اوپر سے کم ڈسٹ ہی صاف کر دے، گرد و غباری کو اڑا دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو قرآن کریم یہ مہمان ہے ہمارا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، سٹنگ روم میں بیٹھا ہو، آپ اس سے ملنے تک نہ جائیں تو کیا محسوس کرے گا؟ وہ دوسری مرتبہ نہیں آئے گا کہ کیسے بد اخلاق لوگ ہیں، میں ان کے گھر تک گیا اور وہ بیڈ روم سے سٹنگ روم تک نہ آئے ملاقات کے لیے۔ آج قرآن کریم کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے ناظرین، جو برتاؤ ہے آج ہمارا قرآن، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اور پوچھے اپنے آپ سے، کیا واقعی ہم لوگ قرآن کے ماننے والے ہیں؟ کیا واقعی ہم نے قرآن سے دوستی کی، قرآن پر ایمان کا حق ادا کیا؟ سچی بات ہے کہ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ تو واقعی وہ لوگ تھے وہ جو چلے گئے، اب وہ لوگ نایاب ہو گئے، واقعی جنہوں نے سچی محبت کی، عشق کے درجے کا جن کا تعلق تھا قرآن مجید سے۔ ان میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا۔ ایسا عشق تھا کہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو مکہ کے وادیوں سے، گلیوں سے، گھروں سے عورتیں، بچے سب باہر نکل آتے تھے، ایسا سوز گداز تھا ان کی آواز کے اندر۔ مختصر سا بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں اب تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، 2 عشرہ مکمل ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ عشرہ رحمت گزر چکا، عشرہ مغفرت گزر چکا، اور چند لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ اب تک ہم نے اگر کوئی معمول نہیں بنایا، کوئی پلاننگ نہیں کی، آئیے ابھی بیٹھ کے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ اب یہ 10 دن جو ہیں ان کو بہت سنبھل کے گزارنا ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، ایک لمحہ۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قربان جائیں محدثین پہ، علماء کرام پہ، جنہوں نے ایسی تشریح کی حدیث کو، فرمایا کہ سب سے کمتر درجہ عبادت کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ظاہر خواتین گھر میں پڑھیں گی وقت پہ، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، مرد حضرات مسجدوں میں اور خواتین گھروں میں، تو فرمایا کہ کم از کم درجہ یہ ہو تو اس شخص کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اتنا کم از کم ضرور کریں کہ عشاء اور فجر نہ چھوٹے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس رات کو پا لیں تو کیا پڑھیں؟ تو بڑی پیاری دعا، بڑی مختصر، بہت سادی سی دعا، بڑی آسان دعا کہ ہے اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی. اس کو یاد رکھیے گا اس دعا کو. ہمارے ساتھ کالرس ہیں جی, کال بھی لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے لیے دعا کرنا, میں بہت بیمار ہوں, میں روزے بھی نہیں رکھ سکتی, مجھے دکھ تو بہت ہے لیکن کیا کروں. تو میرے لیے خصوصی دعا کرنا کہ مجھے اللہ صحت دے, جو آخری روزے رہتے ہیں میں رکھ سکوں. ضرور انشاءاللہ جی, لا باس طہور انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں. کوئی مسئلہ نہیں, آپ پریشان نہ ہوتے کہ دیکھیں بیماری بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے, رمضان بھی اللہ پاک کی طرف سے, روزے پاک بھی اللہ پاک کی طرف سے, تو اللہ پاک کی طرف سے سب کچھ. کبھی میں روزے چھوڑے نہیں تھے, تو ان 2-3 سال ہو گئے, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, تو میرے لیے دعا کرنا خصوصی. نہیں, اس دکھ پہ آپ کو اجر ملے گا میری بہن. یہ اللہ پاک اسی دکھ ہی کو تو چاہتے ہیں کہ بندی اور بندے میرے بارے میں نا میرا دھیان رکھیں, میرا خیال کریں میری عبادات کے حوالے سے. ایک بندے ہیں, آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی سے تندرستی عطا کرے. آمین. میرے لیے دعا کرنا خصوصی. ضرور میری بہن, اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے, اور اللہ کریم آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی مغفرت بھی ہوگی, بخشش بھی ہوگی, جن سے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں گے. ان میں انشاءاللہ آپ کا بھی نام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک, انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. میں بالکل تیار ہوں اعتکاف کے لیے ماشاءاللہ. پاک جگہ, کپڑے سب بالکل تیار ہیں, اور میں نماز اثر ہو گئی ہے. میں بیٹھنے لگی تھی تو میں آپ سے بہت گزارش کر رہی ہوں, میرے لیے دعا کرے, اللہ میرا اعتکاف قبول کرے. آمین اللہم آمین. اللہ پاک اگر اعتکاف کی توفیق دے رہے ہیں میری بہن, تو اللہ پاک قبول کرنے ہی کے لیے توفیق دیتے ہیں, ورنہ توفیق نہ ملتی. یہ جو توفیق ملتی ہے نا عبادت کی, یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہوتا ہے. تو جس عمل کو, جس نیکی کو اللہ پاک قبول کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں. تو آپ بھی اپنے طور پہ پوری کوشش کریں کہ اعتکاف کی حالت میں ٹارگٹ بنائیں کہ اعتکاف ہے کیا. اعتکاف اللہ پاک کو پانے کا نام اعتکاف. معتکف یہ ٹارگٹ لے کر آئے مسجد میں بھی, گھروں میں بھی, کہ انشاءاللہ اس سال ہم اللہ کو پانے والے بنیں گے. جس نے اللہ کو پا لیا اس سے بڑا امیر, اس سے بڑا رچ کون ہو سکتا ہے. اللہ پاک کو پانا ہے, اللہ کی خوشنودی, اللہ پاک کا قرب, اللہ پاک کی محبت. تو بہت آسان ہے. گناہوں سے آدمی بچے, ضروری کام آپ کر سکتی ہیں, معصیت سے بچے, غیبت سے بچے, برے خیالات سے بچے, تلاوت میں, ذکر میں, اذکار میں وقت گزاریں. اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے. نہ صرف آپ کے اعتکاف کو, جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے آج, اللہ پاک قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا آپ سے. جی ہاں جی, میں فون رکھوں گی تو پھر آپ جواب دیں. تو میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ اعتکاف میں جیسے گھر کا کام اور گارڈن میں جا سکتے ہیں, گارڈن کا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ گارڈن یا گھر کا کام, گھاس کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں میں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. میرا نام احمد ہے. میرا نام احمد ہے. جی جی. میں روزہ نہیں رکھ سکتا, نہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن میں تو پھر بھی نہیں سکتا. میری یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہتر رکھے. جزاک اللہ جی. اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ دیں احمد بھائی. اللہ پاک آپ کو شفائے کلیہ, لا باس طہور انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل پریشان نہ ہوں, ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کریم آپ کو بھی عطا فرمائیں گے. جی یہ بخشش و مغفرت اور انوار و برکات کا موسم بہار ہے. تو دیکھیں پہلا سوال تھا, محترمہ نے, ہماری بہن نے, چونکہ مریضہ ہیں, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک میری بہن آپ کو اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ, ہر قسم کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیں, لا باس طہور انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو سوال تھا, میری بہن نے اعتکاف کے لیے ارادہ کیا ہوا ہے اور دعا کی درخواست کی ہے. ناظرین آپ بھی دعا کریں, جن لوگوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے, نیت کی, اللہ پاک سب کے اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے. اور جو مقصد اعتکاف, میں بار بار عرض کرتا ہوں, لیکن ایک ہے عمل کی شکل و صورت, ایک ہے اس عمل کی روح, اس عمل کی حقیقت, اس عمل کا مقصد. جیسے علامہ وہ جو شعر ہے علامہ اقبال صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ روح رسم اذاں رہ گئی, روح غزالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا,
رسم ازاں، مقصد یہ ہے کہ ایک کوئی عمل ہوتا ہے نا، ایک اس کی شکل و صورت ہے، ایک اس کی روح ہے. تو جب بھی کوئی عمل کریں اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کی روح کو اچیو کرنا ہے، اس کی جو حقیقت ہے. مقصد اعتکاف کا مقصد میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ معتکف جو ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے کہ اس رات کو پانے والا ہوتا ہے. تو اس نیت سے اعتکاف کریں کہ ہم نے وہ قدر کی رات کو پانا ہے، ہم اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. اس عشرے میں جتنی خیر و برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں ان کو پانا ہے. اس نیت کے ساتھ فوکس کریں کہ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنا، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا ایمانی. ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کے بعد ہم جب نکلیں اعتکاف سے باہر وہی بیک ٹو نارمل زندگی، وہی نماز نہیں، وہی فجر نہیں، وہی عشاء نہیں، وہی بد اخلاقی، وہی غیبت، وہی گناہوں میں ملوث. تو اعتکاف کے بعد ہم نے جائزہ لینا. علماء نے لکھا ہے کسی عمل کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے، کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں. تبدیلی وہ والی نہیں ہے جو ہم لوگ نعروں میں لگاتے ہیں، تبدیلی آ گئی، تبدیلی وہ تبدیلی نہیں، حقیقی تبدیلی، ایمانی تبدیلی، اخلاق میں، کردار میں تبدیلی. نعروں والی تبدیلی نہیں، صرف جلسوں میں جلوس میں. حقیقی تبدیلی آئی کہ نہیں وہ دیکھنا ہے ہم نے. کہ کیا اعتکاف سے پہلے نماز چھوٹ جاتی تھی، کیا اعتکاف کے بعد بھی فجر چھوٹ رہی ہے؟ اعتکاف سے پہلے والدین کی نافرمانی ہو جاتی تھی، کیا اب بھی ہو رہی ہے؟ کہیں والدہ ناراض تو نہیں ہے، والد صاحب ناراض تو نہیں ہے، شوہر ناراض تو نہیں، بیوی ناراض تو نہیں، یعنی رشتہ دار ناراض تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا؟ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ تبدیلی آئی، اسلامی اور ایمانی تبدیلی آئی کہ نہیں. اللہ پاک برکتیں دیجیے، سب کی اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے. اچھا، تیسرا جو سوال تھا میری بہن نے پوچھا کہ اعتکاف کی حالت میں گارڈن میں، دیکھیں اعتکاف کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹھہرنا، کسی ایک جگہ جم جانا. کہ آدمی کسی کے دروازے پہ اور در پہ چوکھٹ پہ جم جاتا ہے کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے. معتکف اصل میں اس بات کا تہیہ کر لیتا کہ یا اللہ میں اب یہ جو 10 دن ہے نا، یہ مجھے جم کر بیٹھ جانا ہے آپ کے چوکھٹ پہ، آپ کے دربار کے چوکھٹ پہ، آپ کو لیے بغیر میں جاؤں گا نہیں، آپ کی یاری دوستی کے بغیر میں ہٹوں گا نہیں، مجھے آپ کو پانا ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اور خاتون ہو تو کہیں کہ الہی میں تجھ سے طلبگار تیری، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیری. اللہ ہماری خواتین کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آیا. کہتے ہیں کہ ایک رات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد تہجد کے لیے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی. 2 رکعت. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار. کہتے ہیں 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھنی شروع کی، تہجد کی نماز. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دوسری رکعت مکمل کی اور جب سلام پھیرا تو صبح 7 یعنی فجر کا وقت ہونے والا ہی تھا. انہوں نے آسمان کی طرف اپنے چہرے انور کو اٹھایا، اللہ پاک سے شکوہ کیا کہ میرے اللہ، آپ نے کتنی چھوٹی رات بنائی. تیری فاطمہ نے تھے ابھی صرف 2 رکعت نماز پڑھی، رات ختم ہو گئی. یہ وہ لوگ تھے ناظرین سچے، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ خواتین تھیں جن کو قرآن مجید سے عشق کے درجے کا تعلق تھا. پوری رات گزر گئی 2 رکعت نماز میں. کتنی لمبی رکعت ہوگی، کتنی لمبی تلاوت ہوگی، کتنا لمبا قیام ہوگا، اور کتنا انہوں نے اس میں کیسی لذت پا رہی ہوں گی، وہ کیسی محظوظ ہو رہی ہوں گی، کیسی حلاوت مل رہی ہوگی. کاش کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن مجید کے عشق کا کچھ حصہ عطا فرما اس رمضان کریم کی برکت سے. 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں اور اللہ پاک سے شکوہ کرتی ہیں کہ میرے مولا، ابھی تو تیری فاطمہ بندی نے 2 ہی رکعت نماز، 2 رکعت ہی پڑھی تھی، رات ختم. کتنی چھوٹی رات. آج ہمارا کیا حال؟ ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں اللہ اکبر کے یعنی طبیعت ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی نا تھکا ماندہ ہارا ہوا، اور بالکل بے دلی کے ساتھ ایکشن بتلا دیتے ہیں نا کہ آپ کس دل سے نماز پڑھیں. نہ سجدہ مکمل، نہ رکوع مکمل، نہ قیام مکمل، نہ جلسہ مکمل، نہ التحیات مکمل، نہ درود شریف مکمل، نہ تسبیح. میں نے ثنا سے لے کے سلام تک جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کیسے ہم نماز پڑھیں. ایسا لگتا ہے جیسے زبردستی کسی سے نماز پڑھوائی جائے. مسجدوں میں دیکھ لیں آپ، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں بیچارے، لیکن چونکہ ہم یوزڈ ٹو نہیں ہے نا. 11 ظاہر ہے کہ 11 مہینہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک مہینہ اچانک نہیں چینجز دیکھیں اچانک نہیں آتی، تبدیلی اچانک نہیں آتی.
ہماری نماز رسمی سے حقیقی نماز بن جائے، خود بخود نہیں ہوگا. دنیا کو اللہ پاک نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ مربوط کیا، اس کی پریکٹس ہوگی. تو اسی لیے اس کی پلاننگ کے لیے 6 ماہ قبل صحابہ کرام رمضان کی تیاری کرتے تھے. 2 ماہ قبل دعا ہو رہی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ تیاری پلاننگ. ہم تو سڈنلی اچانک رمضان آ جاتا ہے، نہ تلاوت کا پتہ، نہ ذکر کا پتہ، نہ اللہ اکبر روزے کا پتہ، نہ گناہوں سے بچنے کا پتہ، نہ ہم ڈرامے چھوڑ پاتے ہیں، نہ فلمیں چھوٹ پاتی ہیں، نہ ناجائز تعلق چھوٹ پاتے ہیں، نہ ناجائز کاروبار چھوٹ پاتے ہیں، نہ غیبت چھوڑ پاتے ہیں، نہ بدنظری چھوڑ پاتے ہیں، نہ جھوٹ چھوڑ پاتے ہیں، کیونکہ سڈنلی نہیں ہوتا، اچانک. تو بہرحال اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اچھا، اگلا جو سوال تھا وہ گارڈن کے حوالے سے میری بہن، میں نے یقیناً ان میری باتوں میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ دیکھیں اعتکاف ایک بڑا ہی مخصوص عمل. ضروری کام کی تو اجازت ہے، مثال کے طور پہ کھانا بنانے والا گھر میں کوئی آپ کے نہ ہو، آپ تنے تنہا ہوں، تو آپ بقدر ضرورت بوقت ضرور کچن میں جا سکتی ہیں، پانی لا سکتی ہیں، اپنے لیے کھانا لا سکتی ہیں. مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے اور ان کو حاجت ہے باہر جانے کی، تو بقدر ضرورت بقدر اور بوقت ضرورت. لیکن یہ کہ آپ گارڈن میں پانی ڈال رہی ہیں اور اس میں پلانٹس کی خدمت کر رہی ہیں اور نہیں، پھر یہ ظاہر ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کا بڑا خیال رکھیں، اور مسئلے مسائل کوئی عالمہ اگر ہوں آپ کے علاقے میں، ایریا میں، ان سے کانٹیکٹ میں رہیں اور جزوی جو مسئلے ہیں ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے، اس کا ضرور خیال رکھیں کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ آپ جم کر بیٹھ گئی ہیں اللہ کریم کی چوکھٹ پہ کہ اللہ ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے. آپ کی دوستی، آپ کی یاری، آپ کا تقرب، آپ کی محبت ہمیں لے کے جانا ہے، لے کے ہمیں اسی مقصد سے میں آئی ہوں میرے اللہ. مجھے آپ کی رضا چاہیے، مجھے آپ کی خوشنودی چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے. تو جتنا اس میں دیکھیں اعتدال بھی رکھیں. ایسا نہیں اعتکاف کا مطلب کہ آپ پوری رات قرآن مجید پڑھ لیں، نہیں. قرآن مجید پڑھیں، جب نیند کا تقاضا ہو تو آپ سو جائیں، پھر اٹھ جائیں. ہر عمل میں اعتدال بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ پوری رات آپ مصلی پہ کھڑی ہیں 40 رکعت نہیں، 2-4 رکعت 8 رکعت پڑھ لیں، نیند آئے تو پھر سو جائیں. اسلام دیکھیں دین فطرت، بالکل فطری باتیں اس کے اندر ہیں. یہ ظاہر نیچرل ہے کہ آدمی کو جب نیند آتی ہے اس حالت میں آپ قرآن پڑھے گا تو دل نہیں لگے گا. اور عبادت کو جب بھی آپ کسی قسم کی بھی عبادت کریں، بالکل حشاش بشاش ہو کے، ریلیکس ہو کے کریں. بلکہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ کو شدید نیند آ رہی ہے تو پہلے سو جائیں پھر نماز پڑھیں. ظاہر ہے کہ آپ غنودگی ہے اور نیند کا اللہ اکبر غلبہ ہے، یا پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو غلطی ہو سکتی ہے. تو اسلام ہمارا اور آپ کا دین فطرت ہے ناظرین. تو بہرحال اس کا خیال رکھیں کہ اعتکاف کے اندر ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اعتکاف ٹوٹ جائے، اعتکاف باطل ہو جائے. سب سے بڑھ کے گناہوں سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں. ایسا نہیں کہ گفتگو بالکل آدمی چھوڑ دے، بچوں سے بقدر ضرورت بوقت ضرورت آپ بات بھی کر سکتی ہیں. یعنی ہمارے یہاں میں نے کہا کہ ہر چیز میں انتہا بہت، 2 انتہا. کچھ لوگ وہ ہیں کہتے ہیں جی بس اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ جو ہے نا آپ خاموش 10 دن بات ہی نہیں کرنا، بالکل غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پہ اسمائل بھی نہیں ہے، مسکراہٹ بھی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے بالکل انہوں نے اپنے آپ کو ڈراؤنا کے انداز میں انہوں نے بنا رکھا ہے. دوسرا وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اعتکاف میں کوئی بات ہی نہیں، سارا کام کر رہے ہیں، سارا کام ہو رہا ہے. تو اعتدال رکھیں، توازن رکھیں اور مقصد فوکس رکھیں. ٹارگٹ یہ کہ ہمیں اللہ پاک کی رضا خوشنودی حاصل کریں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ یہ شب قدر کی جو فضیلت ہے، عظمت ہے، قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ خود قرآن مجید کتنا بابرکت ہوگا، کتنا باعظمت ہوگا، اللہ اکبر کتنے انوار و برکات والا ہوگا کہ قرآن مجید سے جو بھی وابستہ ہوتا چلا گیا باعزت بنتا چلا گیا. ابی بن کعب ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خصوصیت حاصل تھی کہ قرآن جب پڑھتے تو بڑا پیارا قرآن پڑھتے. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آواز آئی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، سننے لگے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو آپ بھی خاموش ہو گئے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی پڑھو، تلاوت تو کرو، رک کیوں گئے؟ تو انہوں نے ادباً عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ کے سامنے میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، کہیں یہ ادب کے خلاف نہ ہو جائے.
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پڑھو، مجھے حکم ہوا ہے، اشارہ ملا ہے کہ میں کہوں تم سے۔ تو اب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی تو میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ سماک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کے کہا ہے آپ کو کہ میں پڑھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم نعم ابی ابن کعب، اللہ پاک نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی سے کہیے کہ ابی قرآن پڑھیں، آپ بھی سنیں اور میں بھی سنوں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ آئیے آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں ناظرین، باتیں تو ہم بہت سی سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، آئیے آج ہم اس بات اپنے آپ سے کچھ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنا رشتہ ہم قرآن مجید سے جوڑیں گے۔ اگر واقعی ہمیں دنیا میں عزت چاہیے، دنیا میں رفعت چاہیے، دنیا میں قدر و قیمت چاہیے، اپنے آپ کو باقدر باوقار بنانا، باعزت بنانا، قرآن مجید سے وابستہ کر لیجیے اور قرآن مجید سیکھیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بہت آسان ہے قرآن مجید سیکھنا۔ آپ کی لوکل مسجد میں جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں، آپ کی لوکل مسجد میں جو مؤذنین ہوتے ہیں، آپ کی لوکل ہر مسجد میں کلاسز کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں جو خواتین سے کانٹیکٹ کریں۔ ہر مسجد میں خواتین پڑھاتی ہیں، حافظہ خواتین ہوتی ہیں، قاریاں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کو اپنے کانٹیکٹ میں رکھیں، ان سے قرآن مجید سیکھیں، کم از کم وہ درجہ سیکھ لیں۔ قاری بننے، ظاہر ہے ہر آدمی قاری نہیں بن سکتا، جیسے ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، لیکن جو قلیل ترین درجہ ہے کہ قرآن مجید ایسا ضرور پڑھیں، ایسی غلطی سے بچیں جس سے معانی بدل جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کل 28 حروف ہیں، لیٹرز ہیں۔ اگر ہر دن ایک لیٹر کی آپ کریکشن کروا لیں کسی قاری اور قاریہ سے، تو 28 دن میں 28 لیٹرز آپ کے صحیح ہو جائیں گے۔ اب پورا قرآن مجید اسی پر بیس کریں۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ، آپ کو ہا نکالنے نہیں آتا، آپ ہا کی پریکٹس کریں۔ ظاہر ہے کہ استاد کے بغیر نہیں ہوگا، آپ ہا کی پریکٹس کریں۔ ان 28 حروف میں چند ہی حروف ایسے ہیں ناظرین جو ذرا مشکل ہیں، بقیہ تو سیم ہے۔ با، تا، تو، بہت آسان۔ یہ تہیہ کریں اللہ پاک سے کہ یا اللہ اب تک ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی آج سے ہم قرآن کو واقعی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ قرآن مجید سے یاری بنائیں، دوستی بنائیں، قرآن مجید کا ادب، قرآن مجید کا احترام تہیہ کریں کہ آج کے بعد دن میں صبح جب ہوتی ہے تو کوئی بھی کام قرآن مجید کے بغیر ہم نہیں کریں گے۔ اپنے دن کے کاموں کا اسٹارٹ جو ہے نا قرآن مجید سے ہو۔ پہلے قرآن مجید کی چاہے آپ ایک رکوع ہی پڑھ لیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں، چند آیات ہی پڑھ لیں، لیکن اس پر پابندی کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خیر الاعمال ادومھا وان قل، بہترین عمل اللہ پاک کی نظر میں وہ ہیں جو اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن تسلسل کے ساتھ چند آیات آپ پڑھ لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات اگر میں پاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو یہ دعا ضرور یاد کریں آج، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک تو یہ دعا پڑھنی، دوسرے دن رات چلتے پھرتے وہ دعا میں نے پہلے بھی بتائی ہے، لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو رات ہے نا شب قدر، یہ ہمیں 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ ہمارے یہاں چونکہ رسم و روایات کے ہم لوگ بہت ہی دل دادا ہیں، شب 27 لوگوں نے متعین کیا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، شب 27 کو تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے جی، چراغاں ہو رہا ہے، اور بریانی بن رہی ہے، شیروانی پہنی جا رہی ہے، اور بس اہتمام ہے شب 27 کا، بقیہ راتوں کو وہ بھول جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر دوں بڑے ادب کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحرو، تلاش کرو 5 طاق راتوں میں۔ یہ آج کی رات بھی ہو سکتی ہے قدر کی رات، شب 21، شب 23 بھی ہو سکتی ہے، شب 25 بھی ہو سکتی ہے، شب 27 بھی ہو سکتی ہے، شب 29 بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں تلاش کرنا ہے، اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو ذرا اسپیشل انداز سے، بلکہ کوشش کریں کہ 10 رات کو، یہ جو 10 راتیں آئیں گی نا، آج سے شروع ہے، یہ پوری 10 رات میں کوشش کریں کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں، کوشش کریں کچھ دعاؤں کے لیے وقت متعین کر لیں، تہجد کے وقت 5-10 منٹ ہی صحیح اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن، دعائیں خوب کریں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، آباء و اجداد کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں، مظلومین کے لیے دعا کریں، اہل سیریا کے لیے دعا کریں، اہل فلسطین کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ تو ناظرین انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ایک نئی موضوع کے ساتھ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔